بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، محرم الحرام کے فضائل و مسائل کے سلسلے میں تیسری قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں ایک عنوان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ محرم کے روزوں کی فضیلت، یعنی محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یوں تو ماہ محرم یعنی اس مہینے میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور باعث اجر و ثواب ہے، مگر احادیث مبارکہ میں محرم کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنے کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر باب فضل صوم المحرم کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جس شخص نے محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو گویا ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت غنیت الطالبین کے اندر جلد نمبر صفحہ نمبر 314 پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ دو احادیث سے بھی محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ماہ کے تمام دن اور تمام ایام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عزت بخشی ہے اور جو اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی اہم اور ممتاز مقام رکھتا ہے، وہ یوم عاشوراء ہے۔ یہ بہت سے فضائل کا حامل اور نیکیوں کے حصول کا بہترین دن اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے روزے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت بھی امام مسلم نے اپنے کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 پر باب استحباب صیام 3 ایام کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنی چاہیے جو بہت نہایت اہم ہے اور اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اس حدیث میں لکھا ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اسی طرح تمام احادیث میں جو گناہ معاف کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو ان تمام سے صغائر اور چھوٹے گناہ اور صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ کبیرہ اور کبائر گناہ فضائل سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ کبائر کو معاف کرانے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچے کہ میں مکمل ایک سال گناہ کروں، نماز وغیرہ نہ پڑھوں، زکوٰۃ نہ ادا کروں اور صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھ لوں تو مکمل ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس طرح صغائر معاف ہوتے ہیں،
تو اس طرح صغائر گناہ معاف ہوتے ہیں، کبائر گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اصل عنوان پر ایک دوسری روایت بیان کر دوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس روایت کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 پر باب صیام یوم عاشوراء میں تحریر فرمایا ہے۔ ایک بات بطور نوٹ یاد رکھے کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے، اور اس 10ویں محرم کا روزہ چونکہ یہود بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے والی قسط میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ محرم کا مہینہ زمانہ جاہلیت سے اس کو ایک عزت والا اور احترام والا مہینہ شمار کرتے ہیں، اس لیے یہود بھی اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہود جو ہے وہ صرف 10ویں محرم کا یعنی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور مخالفت یہود کا بھی پہلو نکل آئے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما بعدہ یوما۔ اس روایت کو مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 پر بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو، صوموا یوم عاشوراء، تم عاشوراء کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو، وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ تو یہ روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہود کی مخالفت کی جاوے۔ یہاں تیسری قسط ختم ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ اگلے قسط میں اور مضمون آگے بیان کیا جائے گا، جس میں عاشوراء کے دن اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرنے کا کیا حکم ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔